علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان الفقراء سلطان الہند حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مابین جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، یہ ویسا تعلق اور رشتہ نہیں ہے جو ایک عام عقیدت مند اور ایک اللہ کے ولی کے درمیان ہوتا ہے، نہیں، یہ اس سے بہت سوا ہے، بہت مختلف ہے اور بہت پراسرار ہے۔ ہاں، یہ راز ہے جو نہیں معلوم لوگوں کو، بالکل نہیں معلوم، اور یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، جان دیتے ہیں ان پر۔ ہاں، اور یہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ہیں، ارادت و سلسلے سے وابستہ ہیں۔ وہ کیا بات تھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بارہا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار پر حاضر ہوا کرتے تھے، چٹھیاں لکھ کر بھیجا کرتے تھے، نظمیں لکھیں۔ ہاں، اگر علامہ اقبال کی شاعری کا بغور مطالعہ کریں تو پورے ہند و پاکستان میں جتنے اولیاء کرام محو خواب ہیں، زیر خاک آرام فرما رہے ہیں، جن کا فیض جاری ہے، ان میں جو سر فہرست ہستی نظر آتی ہے وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اقبال نے ان میں ایسا کیا دیکھا ہے کہ انہیں ہند کا داتا فرمایا؟ ہاں، آپ کو معلوم ہو کہ حضرت اقبال لاہور میں ہیں، داتا کی نگری میں ہیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں حاضر ہوتے ہیں اجازت کے لیے، کہاں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟ وہ مزار اقدس حضرت سید علی حجویری داتا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، 40 دن چلہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد روانہ ہوتے ہیں اور ایک شعر کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل آرا رہنما۔ ہاں، یہ شعر لکھا ہوا ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر۔ اس کے خالق حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار پر کیا شعر لکھا ہوا ہے، اور وہ شعر کس کا ہے؟ وہ میرے اقبال کا ہے، حضرت اقبال کا ہے، عاشق جاں سوز کا ہے، دیوانے کا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے شعر؟ ہند کا داتا ہے تو تیرا بڑا دربار ہے، کچھ ملے مجھ کو بھی اس دربار گوہر بار سے۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نگری کا رہنے والا چٹھی لکھ رہا ہے دہلی میں اور کہہ رہا ہے ہند کا داتا ہے تو تیرا بڑا دربار ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مقام کا فرق ہے، نہیں، داتا صاحب کا مقام الگ ہے، بلند تر ہے، خواجہ صاحب کا نظام اور مقام الگ ہے، بلند تر ہے، مقابل نہیں ہے، نوعیت ہے، ٹائپس ہیں، سوچ ہے، رنگ ہے، تصوف کا رنگ ہے، صوفیوں کے رنگ ہیں، الگ الگ رنگ ہیں۔ تو جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ ہے، اقبال کو وہ پسند بہت تھا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ تو اس راز پر سے پردہ اٹھانا چاہوں گا، اور یہ راز جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ جو شعر وہاں تک کیسے پہنچا یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال اپنی کتاب زندہ رود میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 72 لکھتے ہیں کہ میرے تایا شیخ عطا محمد، اللہ۔ اقبال بڑی محبت کرتے تھے اپنے بڑے بھائی شیخ عطا محمد سے، بڑی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کہ وہ لکھتے ہیں کہ جب میرے تایا کبھی علامہ اقبال میرے والد صاحب کے سامنے آ جاتے تو میرے والد شربت ہو جاتے، آنکھیں بچھا لیتے، جہاں شیخ عطا محمد کے قدم پڑتے اقبال کی نظریں وہاں پر بچھتی تھیں، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، کبھی بھائی کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے تھے، دزدیدہ نگاہوں سے بھائی کو تکا کرتے تھے، بارفتگی سے، محبت سے۔ اقبال اپنے بھائی کے ایسے دیوانے تھے، اور ہوتے کیوں نہ، اقبال جو کچھ بھی تھے اپنے بھائی شیخ عطا محمد کی وجہ ہی سے تھے۔ آپ بھی کہیں گے خواجہ نظام الدین اولیاء کا قصے میں ہی کہاں علامہ اقبال کے بھائی آ گئے، بڑا گہرا تعلق ہے، ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے پیوستہ، یہی تو راز ہیں، گتھی در گتھی سلجھے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے نہیں ہیں، سلجھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے۔ شیخ عطا محمد نے علامہ اقبال کے تمام اخراجات جب تک کہ وہ برسر روزگار نہیں ہوئے انہوں نے اٹھائے،
اقبال کے اسکول کی فیسیں، اقبال کی کتابیں، اقبال کا یونیفارم، اقبال کے کالج کی فیسیں، اقبال کے مشاعروں کے خراجات، اقبال کا لندن اور یورپ کا سفر، وہاں کی تعلیم فیس، سب کون ادا کر رہا ہے؟ کون ادا کر رہا؟ شیخ عطا محمد۔ شیخ عطا محمد کے بیٹے اولاد نرینہ نہیں تھی، بیٹیاں تھیں، تو اقبال کو اپنے بیٹوں کی جگہ سچی اولاد کی طرح وہ سمجھتے تھے، اور اقبال بھی اپنے بھائی کے دیوانے تھے۔ تو ہوا یوں کہ اقبال کے بھائی شیخ عطا محمد بیوروکریسی میں تھے، ایماندار تھے، اصول کے پکے تھے، حق بات کہتے تھے، تو کھٹکتے تھے تو ان کے خلاف ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ جب نکال نہ سکے تو جھوٹا مقدمہ انگریز بیوروکریسی نے ان کے خلاف کر دیا، اور ان کو فورٹ سنڈیمن جو بلوچستان کے بالائی علاقے میں ہے، انگریزوں نے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا جہاں سے وہ افغانستان اور پاکستان کا بلوچستان اور یہ جو پاکستان کے حصے میں جو علاقے آتے ہیں ان سارے علاقوں پر کنٹرول وہ کرتے، اسپیشلی افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے فورٹ سنڈیمن قلعہ بنایا ہوا تھا۔ اس میں خطرناک جیل رکھی ہوئی تھی، اس جیل میں بہت سے قیدیوں کو لا کر وہ بند رکھتے تھے جن سے بیگار کا کام لینا ہوتا تھا، کیونکہ افغانستان بلوچستان وغیرہ میں آبادی تو تھی نہیں، مزدور لیبر دستیاب نہیں تھی، تو جیلوں کے قیدیوں سے ہی کام لیا کرتے تھے۔ ہندوستان بھر کے جو جیل میں قیدی آتے تھے ان کو ٹرانسفر کر لیتے تھے۔ تو علامہ اقبال کے بھائی شیخ عطا محمد ایسے سینئر بیوروکریٹ، ان کو قید کر کے اتنی سخت جیل میں ڈال دیا گیا، فورٹ سنڈیمن کوٹ کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کا حال کیا ہوا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو جتن ہو سکتا تھا وہ کیا اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے، لیکن کچھ بات بن نہیں رہی تھی۔ جب ہر طرف سے مایوسی کا بادل چھانے لگا، امید اور رہائی کی امید دم توڑنے لگی، تو اقبال نے ایک نظم لکھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ اس نظم کا نام ہے برگ گل۔ اس نظم کا یہ شعر ہے، ہند کا داتا ہے تو تیرا بڑا دربار ہے، کچھ ملے مجھ کو بھی اس دربار گوہربار سے، یہ اس نظم کا شعر ہے۔ وہ نظم لکھی علامہ اقبال نے، چٹھی میں بند کی اور وہ بھیجی خواجہ حسن نظامی کو۔ خواجہ حسن نظامی کون ہے؟ بہت بڑے شاعر، انسا پرداز، 400 کتابوں کے مصنف، صوفی بزرگ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد، سلسلہ نسب ان کا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ملتا ہے۔ اسی دربار میں پیدا ہوئے، اسی درگاہ میں پیدا ہوئے، اور آج بھی وہیں مدفون ہے۔ ایسی بڑی ہستی، علامہ اقبال نے ان کو خط لکھا اور خط میں نظم لکھی برگ گل، اور کہا کہ اے حسن نظامی، اتنی میرے ساتھ رعایت فرما دیجئے، میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا، ایک سخت مصیبت اور افتاد میں ہوں، یہ جو نظم ہے یہ خواجہ صاحب کے مزار کے روبرو ہو کر پڑھ دیجئے، اقبال کی عرضی پیش کر دیجئے۔ ادھر چٹھی پہنچتی ہے اور ادھر علامہ اقبال کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ معاملہ وائسرائے ہند لارڈ کرزن تک لے جایا جانا چاہیے۔ اقبال نے لارڈ کرزن وائسرائے ہند کو لکھا، تفصیل لکھی، سارے ثبوت فراہم کیے کہ جھوٹا مقدمہ ہے۔ ادھر خواجہ حسن نظامی نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یہ چٹھی پڑھی، ادھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، لارڈ کرزن کو سمجھ میں آ گیا مقدمہ جھوٹا ہے، اس نے رہائی کا آرڈر جاری کر دیا۔ علامہ اقبال فورٹ سنڈیمن پہنچے، خطرناک سفر طے کر کے، سینکڑوں کلومیٹر علامہ اقبال نے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر سفر کیا، خچروں میں بیٹھ کر سفر کیا۔ آپ اتنے سخت جان نہیں تھے، آپ کے جسم، آپ کی ٹانگیں، گھٹنے جڑ گئے، لیکن بھائی کی محبت میں اقبال جیسے تیسے فورٹ سنڈیمن پہنچے اور بھائی کو رہا کروا کر لائے۔ تو یہ نظم وہاں پڑھی گئی تھی، برگ گل۔ برگ گل۔ تو ہم آ جاتے ہیں کہ علامہ اقبال کا رشتہ اور تعلق کیا تھا۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو ہند کا داتا کیوں کہتے تھے؟ ہند کا داتا۔ اسی نظم کا جو اگلا شعر ہے اس میں وہ بات مینشن ہوتی ہے۔ اگلا شعر کیا ہے؟ ایک نظر میں خسروے ملک سخن خسرو ہوا، ایک نظر میں خسروے ملک سخن خسرو ہوا، میں کہیں خالی نہ پھر جاؤں تیری سرکار سے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ یہ ہے راز۔ امیر خسرو کون ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید خاص، خلیفہ اول، محبوب، ایسا مرید جس کا عاشق اس کا پیر ہے۔ امیر خسرو۔ اردو کی جب بھی تاریخ لکھی جاتی ہے، جب بھی لکھی جائے گی، جب تک لکھی جائے گی قیامت تک، خواجہ امیر خسرو کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ اردو کے پہلے شاعر وہی ہے۔ اردو زبان کی کھوج میں جب بھی ماضی کے اندھیروں میں جاؤ گے، ایک آدمی چمکتا ہوا نظر آئے گا جو اردو کا سراغ تمہیں دیتا ہے کہ یہاں سے اردو شروع ہوتی ہے۔ مستند حوالہ یہ ہے، وہ ہے خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک نظر میں خسروے ملک سخن خسرو ہوا کہ نظام الدین اولیاء
آپ تو وہ شخصیت ہیں جو شعراء کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ آپ ہیں ہندوستان پاکستان کے خطے میں وہ اسلامی مینارہ نور جو شعراء کی سرپرستی فرماتے ہیں، جو کلام حق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کی نظر سے، آپ کی نظر فیض کا کمال ہے، آپ کی صحبت خاص کا کمال ہے۔ ہاں، اللہ کی عطا ہے آپ پر کہ حضرت امیر خسرو آپ کی نظر سے خسرو ملک سخن ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اقبال کا رشتہ سمجھاؤں آپ کو؟ ہائے ہائے، نظام الدین اولیاء اقبال کو بھی خسرو بنا دے، جیسے تو نے خسرو کو بڑا مقام دیا۔ اقبال بھی شعر کہتا ہے، ٹوٹے پھوٹے جیسے کیسے، اے خواجہ اقبال کو بھی مقام دے دے، اقبال کو بھی فیض دے دے۔ ہاں، سخن کا فیض جہاں سے ملتا ہے، سخن کا فیض جہاں سے ملتا ہے، سخن کی رہنمائی جہاں سے ملتی ہے، سخن کی کرنیں جہاں سے پھوٹتی ہیں، وہ دربار خواجہ نظام الدین اولیاء کا۔ ہاں، وہ دربار خواجہ نظام الدین اولیاء کا۔ بہت اشعار آپ سے منسوب ہیں۔ ہاں، یہ ہے تعلق۔ تو خواجہ حسن نظامی نے جو نظم برگ گل علامہ اقبال کی پڑھی، اس نظم کی بہت طویل نظم ہے، کچھ مختصر اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بڑا لطف آئے گا کہ اقبال کیسے اپنا استغاثہ، اپنا مدعا ایک دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر جانا شرک ہے، مانگنا مطلب واہیات سی بات ہے۔ کوئی اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگتا، اور مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ خالق حقیقی اللہ ہے، غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے۔ ہاں، غیر اللہ اور اہل اللہ کا فرق سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور محبت میں کسی کے دربار پہ حاضر ہونا ایک الگ چیز ہے، اور خدا سمجھ کر کسی کے پاس حاضر ہونا شرک ہے۔ اللہ اس شرک سے سب کو بچائے۔ لیکن خلقت عام، اکثریت جو خلق مزار پر حاضر ہوتی ہے، وہی مشرک نہیں ہے۔ ذہنوں کو پاک کرو، کشادہ کرو۔ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ نظم کے کچھ اشعار شارٹ کر کے مختصر 10-12 اشعار پڑھتا ہوں، اور اس اقبال اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے درمیان راز آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ فرماتے ہیں، ہند کا داتا ہے تو تیرا بڑا دربار ہے، کچھ ملے مجھ کو بھی اس دربار گوہر بار سے۔ ایک نظر میں خسرو ملک سخن خسرو ہوا، میں کہیں خالی نہ پھر جاؤں تیری سرکار سے۔ ہاں، قسم دیتا ہوں میں مدفون یثرب کی تجھے، آقا کی قسم دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم دیتا ہوں، کر دعا حق سے کہ میں چھٹ جاؤں اس عذاب سے۔ اب میرے اللہ سے دعا کر کے میں اس مصیبت سے چھٹ جاؤں، میرا بھائی قید سے آزاد ہو جائے۔ سخت ہے میری مصیبت، سخت گھبرایا ہوں میں، من کے فریادی تیری سرکار میں آیا ہوں میں۔ کیمیا سے بھی فضو ہے تیری خاک در مجھے، ہاں عطا کر دے میرے مقصود کا گوہر مجھے۔ تو ہے محبوب الہی، کر دعا میرے لیے، یہ مصیبت ہے مثال فطرہ محشر مجھے۔ آہ، اس غم میں اگر تو نے خبر میری نہ لی، غرق کر ڈالے گی آخر کو یہ چشمے تر مجھے۔ اس بڑی سرکار کے قابل میری فریاد ہے، چل حضوری میں شہ یثرب کی تو لے کر مجھے لے چل میرے خواجہ، مجھے لے چل میرے حضور کے پاس۔ میرا کیا منہ کہ اس سرکار میں جاؤں، مگر تیرے جیسا مل گیا تقدیر سے رہبر مجھے۔ میری اتنی ہستی اور اوقات نہیں ہے میں کہ حضور کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، میں حضور کے سامنے منہ لے کر نہیں جا سکتا۔ خواجہ صاحب، میں آپ کے پاس آپ سے رہنمائی کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں کہ میری رہنمائی فرمائیے، مجھے حضور کے دربار تک رسائی میری فرما دیجیے۔ میرا کیا منہ ہے کہ اس سرکار میں جاؤں، مگر تیرا جیسا مل گیا تقدیر سے رہبر مجھے۔ واسطہ دوں گا اگر لختے دل زہرا کا میں، غم میں کیوں کر چھوڑ دیں گے شافعہ محشر مجھے۔ اگر میں انہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دوں گا تو مجھے یقین ہے میرے آقا مجھے غم میں چھوڑیں گے نہیں۔ ہوں مرید خاندان خفتۂ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے۔ رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا دور مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے۔ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ہائے 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 ہائے، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ جا ہی پہنچے گی صدا پنجاب سے دہلی تلک، کر دیا ہے گرچہ اس غم نے بہت لاغر مجھے۔ آہ، تیرے سامنے آنے کے ناقابل ہوں میں، منہ چھپا کر مانگتا ہوں تجھ سے، وہ سائل ہوں میں۔ ہاں، یہ علامہ اقبال کی نظم برگ گل جو انہوں نے مخاطب کیا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، اس میں سے چند اشعار میں نے منتخب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ مجھے معلوم ہے بہت سارے اشعار کے معنی آپ کا دل چاہتا ہوگا، سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے، تو آپ لکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں پوری مکمل نظم میں یہ پیش کروں مکمل تشریح کے ساتھ
تو آپ ضرور لکھیے گا اور رائے دیا کیجیے. میری بات سے اختلاف ہے، آپ کو کچھ پسند نہیں آتی، رائے دیا کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، اقبال کا پیغام عام کر رہے ہیں آسان لفظوں میں، حقیقی پیغام تشریح کے ساتھ، تو کچھ ہمارے پیغام کو پروموٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں، لائک کیا کریں. اس سے پھر یہ ہے کہ کچھ پیغام چل پڑتا ہے، میسیج لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا مقصد یہی ہے. تو آپ بھی اس میں اس طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں. ادروائز یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. تو اگلی گفتگو کے لیے اجازت دیجیے. اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالی ایک نئے پیغام، نئی گفتگو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.